السلام علیکم پیارے بچوں، پچھلی درجہ میں ہم نے سبق نمبر 4 چاند بی بی پڑھ لیا تھا۔ آج ہم اس سبق کے الفاظ معنی اپنی اردو کی کاپی میں لکھیں گے۔ اس کے بعد اس سبق کے سوال کے جوابات جو میں نے لکھ دیے ہیں آپ کو یہاں سے دیکھ کر اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے چاند بی بی کون تھی؟ اس کا جواب آپ کو یہاں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ اس کا جواب ہے بچوں، چاند بی بی احمد نگر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ چاند بی بی کون کون سی زبانیں جانتی تھی؟ اس کا جواب ہے چاند بی بی فارسی، عربی اور مراٹھی زبانیں جانتی تھی۔ چاند بی بی کی شادی کس سے ہوئی؟ چاند بی بی کی شادی بیجاپور کے حاکم علی عادل شاہ سے ہوئی تھی۔ چاند بی بی نے اپنی ریاست کی ترقی کے لیے کیا کام کیا؟ چاند بی بی نے اپنی ریاست میں بہت سے کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور کئی عمدہ عمارتیں بنوائیں۔ چاند بی بی کے بھائی کی وفات کے بعد احمد نگر پر کیا مصیبت پڑی؟ چاند بی بی کے بھائی کی وفات کے بعد احمد نگر پر دہلی کے بادشاہ اکبر نے موقع پاتے ہی اپنی فوج کو حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چاند بی بی کا نام ہندوستان کی تاریخ میں چاند کی طرح کیوں چمکتا رہے گا؟ چاند بی بی اپنے وطن کی محبت میں اپنے وطن والوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئیں، اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ چاند کی طرح چمکتا رہے گا۔ چاند بی بی میں کیا کیا خوبیاں تھیں؟ اس کا جواب ہے بچوں، چاند بی بی کو گانا بہت اچھا آتا تھا، وہ ستار بجانے میں بھی مہارت رکھتی تھیں، تصویریں بھی بہت عمدہ بناتی تھیں، انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ شکار بھی خوب کھیلتی تھیں۔ تو بچوں یہ سوال کے جوابات آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی اگلی مشق ہے مندرجہ ذیل خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ یہ آپ کی خالی جگہ ہے جو آپ کو مکمل کرنی ہے۔ چاند سلطانہ ایسی ڈیش لڑکی تھی کہ چھوٹی سی عمر میں اس نے بہت کچھ پڑھ لکھ لیا۔ کیا آئے گا بچوں یہاں پر؟ ذہین۔ ڈیش کے کاموں میں علی عادل شاہ چاند بی بی سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ سلطنت۔ لوگ بھی اپنی ڈیش کو دل سے چاہتے اور اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ملکہ۔ وہ ریاست کی سب باتوں کی خیر خبر رکھتی اور ڈیش کی بھلائی کے کام کراتی رہتی تھی۔ رعایا۔ دشمن کی فوج کو ڈیش کرنی پڑی۔ کیا کرنی پڑی؟ صلح۔ اس کے بعد اگلی مشق ہے لفظ نصیب سے پہلے بد لگا دینے سے بد نصیب ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے برے نصیب والا۔ اسی طرح صورت، نام، تمیز، زبان، مزاج، بو کے ساتھ بد لگائیے اور ان کے معنی لکھیے۔ بدصورت، بدنام، بدتمیز، بد زبان، بد مزاج، بدبو۔ اگلی مشق ہے نیچے دیے ہوئے الفاظ میں سے صحیح املا والے الفاظ تلاش کر کے سامنے لکھیے۔ یہاں آپ کو 3 الفاظ دے رکھے ہیں، آپ کو صحیح املا والے الفاظ کو تلاش کر کے سامنے لکھنا ہے۔ یہ میں نے لکھ دیے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح لکھنے ہیں۔ پہلا ہے تعلیم، مہارت، مشورہ، عورت، گڑبڑ، عمدہ۔ تو بچوں یہ مشق ہے آپ کو اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنی ہے اور سوال جواب اپنی اردو کی کاپی میں کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔